اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان۔ الطلاق طلاق مرتان دو مرتبہ ہے، یعنی مرتم بعد مرہ، ایک بار نہیں کہا یا دو طلاقیں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النور کے آخر میں کچھ اوقات کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ ایمان والو، جو تم میں سے بالغ ہیں وہ یا جو تمہارے خادم ہیں وہ تین اوقات کے اندر وہ اجازت طلب کر کے گھر آئیں گے، تو وہاں ثلاث مرات ہے، تین اوقات۔ وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ تین بار وہ اجازت طلب کریں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے وضاحت بھی فرما دی ہے۔ ایک وقت صلاۃ الفجر کا ہے، صلاۃ الفجر سے پہلے، ایک وقت ظہر کا وقت ہے، ایک عشاء کے بعد کا، یعنی تین الگ الگ اوقات ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرات فرمائے۔ اسی طرح یہاں بھی مرتان فرما کر یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ الگ الگ وقت میں دو طلاقیں ہوں، اور ان دو طلاقوں کے بعد بندہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر ایک ہی وقت میں کئی طلاقیں دیں تو وہ انسان کے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکمت اس کے اندر رکھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی اس کے پاس اب کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی صلح صفائی کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، سوچ و بچار کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جب تین اس نے اکٹھے دے لیے، اب پیچھے رہ کچھ نہیں کیا، تو اسی لیے ایک وقت میں ایک کا ہی کہا گیا۔ اسی لیے سورۃ الطلاق کے شروع میں بھی یہی کہا گیا، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن، تو واحصوا العدہ، جب بھی طلاق دو ان کی عدت شمار کرو۔ اور جب طلاق ایک دی اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو گئی۔ اب کوئی آدمی تین طلاقیں اکٹھی دے لے، اب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس نے جو نا وہ 9 حیض عدت گزارنے، ایسے تو کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، عدت ہمیشہ اس کی 3 حیض ہی ہوتی ہے، ثلاثۃ قروء، اور جبکہ اس کی طلاقیں شمار کرتے ہیں 3۔ بھئی جب 3 طلاقیں تو حیض بھی تو 9 ہو گئے، سال اس کا حیض بن گیا، سال اس کی عدت بن گئی۔ ایک طلاق کے بعد ایک عدت شروع ہوگی، تو جب عدت ایک شروع ہوگی تو اس کے بعد یہ ختم ہوگی، تو پھر اگلا پروسیس شروع ہوگا۔ جب یہ ختم ہی نہیں ہوتا، اگلا کیسے شروع ہوگا؟ اب طلاق مرتان، دو مرتبہ، تو تینوں بیک وقت نافذ کرنا گویا کہ انسان کو سوچ و بچار کا جو موقع اللہ نے دیا ہے اس سے اس کو محروم کرنا ہے۔ تو اسی لیے ایک وقت میں ایک ہی طلاق نافذ ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی، عمر کے شروع کے 2 سال میں بھی طلاقیں جتنے مرضی دے وہ ایک ہی شمار ہوتے تھے ایک مجلس کے اندر، یعنی ایک مجلس ایک وقت کے اندر اگر کوئی جتنے مرضی طلاق دے لے وہ ایک ہی شمار ہوتے تھے۔ بعض میں لوگوں نے عادت بنا لی۔ کیا عادت بنائی جی؟ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے کہ اللہ کی آیت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جب ایک سے ہی تمہارا کام چل رہا ہے تو تمہیں طلاق 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 کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ایک سے تمہارا کام ہو رہا ہے تو اسی ایک سے کام چلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما کہ دیکھو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا۔ اگر آج کے بعد کسی نے یہ جو تم نے اس طرح مذاق شروع کیا ہوا ہے، کسی نے اگر اکٹھے کسی کو 3 کہا بیوی کو، اس کو نافذ کر دیا جائے گا۔ وقت کے حکمران تھے، بطور سزا کہ اگر تم نے آج کے بعد 3 اکٹھی دیے تو 3 شمار کر دیے جائیں گے، الگ کر دیا جائے گا تمہیں، اور تمہاری بیوی نہیں رہی۔
حالانکہ شریعت نے الگ نہیں کہا۔ تو بطور تحذیر، بطور سزا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، آپ کے بعد عمر کے زمانے سب میں ایک ہی شمار ہو۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، جس کے اندر انسان کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، عدت کے اندر انسان کے بعد سوچ و بچار کا موقع ہے، یا تو اس کو روکنا ہے تو اچھی طریقے سے روکے، اگر وہ اس کو بسا سکتا ہے تو بسائے، او تصریح بِإِحْسَان، اگر وہ بسا نہیں سکتا تو چھوڑنا بھی تو وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑنا ہے تب بھی احسان کے ساتھ، رکھنا ہے تب بھی معروف کے ساتھ، زیادتی کسی صورت میں بھی نہیں، رکھنا ہے تب بھی اچھائی کے ساتھ رکھے، نہیں رکھ سکتا تب بھی احسان کے ساتھ، احسان کر کے اس کو چھوڑنا ہے، زیادتی کر کے نہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما، اس میں سے، آتیتموہن، جو تم نے دیا ان عورتوں کو، شیئن، کچھ بھی، تمہارے لیے ان سے کچھ بھی لینا حلال نہیں ہے۔ وہ تمہاری بیوی تھی، تمہارا ان کے ساتھ رہن سہن رہا، اب جو بھی تم نے دیا ہے نا، وہ چاہے حق مہر ہے یا وہ کوئی بھی چیز ہے، جو تم نے دیا تھا وہ سونا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ تمہارے لیے جائز نہیں لینا، واپس لینا جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ کیوں حلال نہیں؟ بھئی اس لیے حلال نہیں ہے، اتنا وقت نہیں گزارا تو واپس کیسے لے سکتے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سورۃ النساء کے اندر بھی یہ فرمایا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، ان کو اس لیے الگ نہ رکھو، ان پر اس لیے زیادتی نہ کرو کہ میرے پہلے وہ فلاں چیزیں واپس کر پھر میں تجھے چھوڑوں گا، نہیں، چھوڑنا ہے تب بھی احسان کے ساتھ۔ تو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم لے لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے، ہاں ایک صورت میں وہ تم لے سکتے ہو، زیادہ سے وہ حق مہر ہی ہوتا تھا، کیونکہ عربوں کے اندر حق مہر بہت زیادہ ہوتا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرمایا ہے تو آپ کی جو حق مہر تھی وہ 10 اونٹ تھی، 10 اونٹ نہیں ہے، تو وہ زیادہ سے اس طرح حق مہر رکھا کرتے تھے۔ تو اب اگر مرد سے عورت، یعنی مرد عورت سے تنگ ہے، اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، بھئی تو طلاق دے کے جان چھڑا لے۔ اب صورت دوسری ہے کہ بھئی کوئی عورت مرد سے تنگ ہے، وہ کیا کرے؟ بھئی اسلام تو نظام عدل ہے، بھئی حق صرف مرد کی بات ہی ہے کہ وہ اگر عورت سے تنگ ہے تو وہ طلاق دے کے جان چھڑا سکتا ہے۔ اگر عورت مرد کو نہیں پسند کر سکتی یا نہیں پسند کرتی یا وہ اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو رہا تو عورت کیا کر سکتی ہے؟ آگے اس کا بیان آ رہا ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ یعنی عورت اگر مرد کو پسند نہیں، وہ طلاق دے کے ختم، عدت کے اندر رجوع۔ اور دوسری صورت میں عورت پسند نہیں کرتی، عورت رہنا نہیں چاہتی مرد کے ساتھ، تو اس صورت میں اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ عورت آزاد علیحدگی لینا چاہتی ہے، خلا لینا چاہتی ہے، تو اس خلا کے لیے کیا ہے؟ جو اس نے حق مہر لیا تھا یا جو بھی ان کے درمیان طے پاتا ہے، وہ حق مہر کہتا ہے بھائی میں تجھے تیرے حق مہر واپس کرتی ہوں، جو بھی تو نے دیا تھا تو میں نے آزادی دے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور اس کی عدت 1 مہینے، طلاق کی عدت 3 مہینے تھی، 3 حیض، اس کی عدت 1 حیض 1 مہینہ ہوتی ہے، اور اس عدت کے اندر خاوند رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ عورت طلاق ہی خلائی عورت نے لی ہے، تو اس جو عدت ہے 1 مہینہ، اس کے اندر خاوند رجوع نہیں کر سکتا، تو اس میں وہ اپنا حق مہر یا کوئی بھی چیز اس کو دے کر خاوند سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ اس کا بیان آگے آ رہا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ کے اندر اس خلا کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا بیان انشاءاللہ پھر کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔